شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40 سال کی عبادت کا سوال ہوگا جو محرم میں یہ قرآن کی سورت پڑھے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت و عدل سے بعض ایام کو بعض ایام پر، بعض مہینوں کو بعض مہینوں اور بعض اوقات کو بعض اوقات پر فضیلت بخشی ہے، اور تقریباً فضیلت والے مہینے کے لیے وقت اور دن میں کچھ نیک کام مشروط قرار دیے ہیں۔ ان میں گناہ کے کام سے روکا اور اپنی اور اپنے رسول کی نافرمانی کو زیادہ قابل مذمت بتلایا۔ انہی افضل مہینوں میں ایک مہینہ محرم اور انہی مبارک دنوں میں ایک دن عاشوراء کا بھی ہے۔ محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے متعدد فضائل سے نوازا ہے۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت و اہمیت یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوتی ہے، جیسے کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ یہ مہینہ سال کے 4 محترم اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے۔ اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہی درست دین ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اب زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب ہے جو جمادی الاول اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو خاص کر لیا اور انہیں حرمت والے قرار دیا، نیز ان کی عزت و حرمت کو بڑھایا اور ان میں اپنی نافرمانی کو قطع تعلق کر دیا۔ اس طرح ان صالح مہینوں میں عمل کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا باقی مہینوں کے مقابل میں افضل ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان مبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ تعالیٰ نے مہینے محرم کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، کیا رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے کا روزہ جسے تم اللہ کے نام سے یاد کرتے ہو۔ اس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ۔ حالانکہ سارے مہینے ہی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں اور متعین کردہ ہیں، لیکن اس ماہ کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت وضاحت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، جیسا کہ پچھلی 2 حدیثوں سے واضح ہوا اور ظاہر ہے کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وہ قابل احترام اور افضل ہوتے ہیں، جیسا بیت اللہ وغیرہ۔ اس مہینے میں عاشوراء کا دن ہے جس کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا اس کے 1 سال آئندہ اور 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس نے عاشوراء کا روزہ رکھا اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس مہینے کی اہمیت و فضیلت کے پیش نظر اس میں کچھ ایسے کام شروع ہیں جو اگرچہ دوسرے مہینوں میں بھی مشروع ہیں، لیکن اس مبارک مہینے میں ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ وہ کام یہ ہے، محرم الحرام کے روزے کے متعلق 2 حدیثیں گزر چکی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نفل روزوں میں سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کی 2 وجوہات ہیں۔ چونکہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے مبارک ہے، اور روزہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا محبوب عمل ہے، لہٰذا مبارک دن میں محبوب عمل کی ترغیب دی گئی، اس لیے کہ وقت، جگہ اور حالت کے لحاظ سے نیک عمل کی اہمیت و فضیلت میں بھی اضافہ ہو جائے۔ اب یہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور شریعت نے کسی چیز کی ابتدا و انتہا میں نیک عمل کی ترغیب دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور دن کے دنوں شروع میں نماز قائم کرو، اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے
نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی صبح و شام ذکر الہی پر خصوصی طور پر ابھارا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورج کے طلوع ہونے اور سورج کے غروب ہونے سے قبل نماز پڑھے گا وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، دن کے ابتدائی حصے میں میری رضا کے لیے 4 رکعت سے عاجز نہ رہ، جس کی وجہ آخری حصے تک میں تیرے لیے کافی رہوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور آخری مہینہ دونوں حرمت والے ہیں اور دونوں میں نیک اعمال کی خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس مبارک مہینے کا دوسرا خصوصی یہ عمل ہے کہ بندے کو چاہیے کہ عبادت کے کاموں اور دیگر نیک کاموں میں دلچسپی لے اور گناہ کے کام سے خصوصی طور پر پرہیز کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حرمت والے مہینوں میں تم لوگ اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اس جملے کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قتل کر کے یہ گناہ کا کام کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو، کیونکہ ان مہینوں میں گناہ کرنا باقی مہینوں کے مقابلے میں زیادہ بڑا ہے، جس طرح کے گناہ دوسری جگہوں کے مقابلے میں حرام میں زیادہ بڑا ہے۔ تفسیر ابن کثیر، چونکہ اس ماہ میں کثرت سے روزہ رکھنا مشروع ہے، نیز اپنے خالق کی نافرمانی سے پرہیز بڑی اہم نیکی ہے، لہٰذا اگر کوئی بندہ مومن ان دنوں کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے حضور سچی توبہ کرتا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ پورا قرآن ہی بھلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، آیات میں تدبر کرنا، عمل کرنا، شفا کے لیے قرآن کی آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا قرآن کا حق ہے۔ قرآنی آیات کا وظیفہ 40,000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ جو محرم ہے یہ ایک قرآن کی سورت پڑھے گا۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، اتنا خاص وظیفہ ہے کہ میں لوگوں کو جس ترتیب سے بتاؤں گی اسی طرح آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ آپ لوگ اس وظیفے کو اگر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، اس کا پورا عمل بتاؤں گی، لیکن ایک مرتبہ پڑھنے سے ان کو خود فائدہ نظر آ جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پڑھنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے پہلے کلمے کی پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کو کرنے سے نہ صرف آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا بلکہ آپ کے دل کی مراد پوری ہوگی۔ آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمارے ہر جائز ضروریات پوری کرے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔